اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے اور میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ شب ضربت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 19 ماہ رمضان المبارک کی شب میں اپنے چینل کی طرف سے، اپنی طرف سے اور تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے حضرت امام عصر اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خدا لعنت کرے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قاتلین پر۔ شب ضربت بھی ہے اور لیلۃ القدر کی شب بھی ہے۔ لیلۃ القدر بھی قرآن سے منسوب، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی رابطہ قرآن سے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور قرآن مجید کو ایک جگہ پر رکھا ہے، دونوں کو اکٹھا کہا ہے، فرمایا کہ دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں کبھی کسی سے جدا نہیں ہوں گے۔ ایک قرآن صامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ قرآن صامت کا نزول ہے، قرآن صامت آ رہا ہے، قرآن ناطق دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ ایسا آج کی شب لیلۃ القدر جو پہلی شب آئی ہے، علماء مراجع عظام نے بتایا کہ 19 کی شب سے ہی آغا خوئی کے جو مقلدین ہیں وہ باقاعدہ بڑی احترام اور عقیدت کے ساتھ 19 سے ہی شب قدر کے اعمال جو ہیں وہ بجا لانا شروع کر دیتے ہیں۔ گزشتہ کلپ میں ذکر کیا گیا کہ شب قدر کو نامینیٹ کیوں نہیں کیا گیا، ایک رات بتائی کیوں نہیں گئی۔ ہر جگہ تذکرہ یہ ہے کہ ایک رات ایسی ہے، مگر طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں بتایا گیا، اس لیے مخفی رکھا گیا۔ ایک تو یہ شب قدر تشبیہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جناب سیدہ کی ولادت میں بھی تاریخوں میں احتمال ہے، شہادت کی تاریخوں میں بھی احتمال ہے، جناب سیدہ کی قبر مبارک کے بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ کہاں کہاں پر جناب سیدہ کی قبر کے احتمال ملتے ہیں کہ جو لوگ زیارات پہ جاتے ہیں ان کو مختلف مقامات پہ زیارت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر کو بھی مخفی رکھا گیا ہے، اس لیے مخفی رکھا گیا ہے کہ فقط ایک شب کا تصور کر کے، ایک شب کو جان کر لوگ اپنی عبادتوں میں کمی نہ کر دیں، لوگ زیادہ سے زیادہ اعمال بجا لائیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں، یہ چیز کم نہ ہونے پائے۔ لوگ ان راتوں میں تلاش کرتے کرتے اپنی عبادتوں کے معراج حاصل کر لیں، اپنی عبادتوں کا ایک وہ نتیجہ حاصل کر لیں کہ انسان سمجھے کہ میں نے عبادت کرنے کا کچھ ذرا برابر ایک جو طریقہ ہے اس کو انجام دے لیا ہے۔ یہ تینوں شب ہے مبارکہ، 19 کی شب، 21 کی شب، 23 کی شب انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور یہاں پر معصومین علیہ السلام کی روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تین شب انتہائی اہمیت رکھتی ہیں شب قدر کے حوالے سے۔ ان تینوں شب کو رائگاں نہ جانے دیا جائے، ضائع نہ کیا جائے۔ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ 19 کی شب کو ہر انسان کا مقدر لکھا جاتا ہے، 21ویں شب کو فیصلہ کیا جاتا ہے اور 23ویں شب کو اس کے مقدر پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یعنی دیکھا جاتا ہے کہ کس شخص نے 19ویں شب سے لے کر کیا اعمال کیے ہیں، کیا دعائیں مانگی ہیں، کس طریقے سے معاملات کیے ہیں۔ 21ویں شب کو اس کے اعمال و اس کے مقدر پہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور 23ویں شب کو اس مقدر پہ جو پورا ماہ رمضان میں اور پورے شبہ قدر میں اس نے اپنے مقدر کے لیے جو دعائیں کی ہیں، جو التجائیں کی ہیں، جس طریقے سے اس نے سجدہ ریزی کی ہے، جس طریقے سے اس نے توبہ اور استغفار کی ہے، سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 23ویں کی شب کو اس کے مقدر پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ہمیں شب قدر کے اعمال
جو मुश्तरका अमाल में शुमार की जाती हैं चीज़ें, उसमें गुस्ल करना, 2 रकत नमाज का बजा लाना। उस 2 रकत नमाज की तरकीब ये कि हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत और नमाज से फ़ारिग होने के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह का विर्द करना। इसके अलावा 100 रकत नमाज की ताकीद है। इसके अलावा जवाए जोशन कबीर, ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पढ़ना। इसके अलावा वो दुआएँ, वो अमाल जो मुफ़ाती में तोहफ़तुल अवाम में मिलते हैं, जो दुआ है कुछ कुरान मजीद को सामने रख के पढ़ी जाती है, फिर अपने सर पे रख के अमाल किए जाते हैं, कुरान मजीद को अपने सर पे रख के दुआ पढ़ी जाती है। ये तमाम अमाल को बजा लाना। याद रखा जाए, ये तमाम अमाल तब कारगर हैं, ये तमाम दुआएं तब कबूल हैं। शब कदर उसकी शब कदर है जिसने शब कदर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की है, जिसने तौबा की है। जिसने तौबा के बग़ैर शब कदर गुजार दी तो याद रखे कि उसने शब कदर में सिर्फ थकावट हासिल की है, ज़हमतें की हैं। अगर तौबा से खाली शब कदर है तो शब कदर का फ़ायदा उस शख्स को नहीं होगा। परवरदिगार हमको सही मानों में शब कदर में आमाल बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और परवरदिगार हमारे आमाल को दर्जा कबूलियत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।